اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ کل کے سبق میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ کلمہ 3 اقسام کی طرف منقسم ہے، اور مصنف کا کلمے کو 3 اقسام کی طرف منقسم کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کلمے کی کوئی چوتھی قسم نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو محل تقسیم میں اس کا تذکرہ ہوتا۔ اس لیے کلمہ انہی 3 اقسام میں منحصر ہے، لیکن یہ ایک دعویٰ ہے۔ اس انحصار پہ دلیل کی ضرورت تھی، اس دلیل کا بیان آج آپ پڑھیں گے۔ فَهِيَ إِمَّا مِن صِفَتِهَا أَن تَدُلَّ عَلَى مَعنًى كَائِنٍ فِي نَفْسِهَا أي فِي نَفْسِ الْكَلِمَةِ۔ اما اور ان تدلّہ کے بیچ شارح نے من صفتہا کا اضافہ کس بنیاد پر کیا ہے، اور وہ کس اعتراض کا جواب ہے، اس کی تفصیل کل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ علی معنن فی نفسہا کے بیچ شارح نے کائن کا اضافہ کیا ہے، یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ فی نفسہا جار مجرور مل کے یہ کائن سے متعلق ہے۔ ہا کی ضمیر کا مرجع نفس کلمہ کو شارح نے بتانے کے لیے اے فی نفس الکلمہ کا اضافہ کیا۔ اب ترجمہ یہ ہوگا کہ کلمہ کی صفت یا تو یہ ہوگی کہ وہ ایسے معنی پر دلالت کرے گا جو معنی خود کلمہ کے اندر موجود ہے، اور خود کلمہ کے اندر معنی کے موجود ہونے سے مراد یہ ہے کہ کلمہ بذات خود اس پر دلالت کرے، من غیر حاجت الی انضمام کلمۃ اخری، اور کسی دوسرے کلمے کی اس کی طرف ملانے کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ اور ضرورت کیوں نہ ہو؟ کیونکہ کلمہ جس معنی پر دلالت کر رہا ہے وہ مستقل بالمفہومیت ہے۔ کہتے ہیں لاستقلالہ بالمفہومیت، معنی کے مستقل بالمفہومیت ہونے کی بنیاد پر، یعنی معنی کے اس شان کا ہونے کی بنیاد پر کہ وہ اپنے سمجھے جانے میں کسی غیر کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ایک صورت ہوئی۔ یا کلمے کی صفت یہ ہوگی کہ وہ معنی فی نفسہا پر دلالت نہیں کرے گا، یعنی ایسے معنی پر دلالت نہیں کرے گا جو معنی خود کلمہ کے اندر موجود ہے، بل علی معنن یحتاج فی الدلالۃ علیہ الی انضمام کلمۃ اخری الیہا، بلکہ ایسے معنی پر دلالت کرے گا جس معنی پر دلالت کرنے میں وہ اپنی طرف کسی دوسرے کلمے کے انضمام کا محتاج ہو۔ اور یہ احتیاج کیوں ہو اس معنی کو؟ لعدم استقلالہ بالمفہومیت، کیونکہ وہ معنی مستقل بالمفہومیت نہیں ہے، یعنی اپنے سمجھے جانے میں غیر کا محتاج ہے۔ اور ان قریب اس کی تحقیق اسم کی تعریف کے بیان میں آئے گی، جب آپ الحاصل اور المحصول کی بحث پڑھیں گے، جو شرح جامی کے اندر معرکہ بحث ہے ایک حاصل محصول کی، انشاءاللہ تعالی۔ القسم الثانی، دوسری قسم۔ یہ القسم نکالا ہے شارح نے الثانی سے پہلے، یہ بتانے کے لیے کہ الثانی کا موصوف اسم ہے جو عبارت میں محذوف ہے۔ قسم ثانی، اور وہ ہے کیا؟ آپ کی سہولت کے لیے شارح پھر اسے دہرا دے رہے ہیں کہ وَهُوَ مَا لَا يَدُلُّ عَلَى مَعنًى فِي نَفْسِهَا
قسم ثانی یہ ہے، یہ وہ کلمہ ہے جو معنی فی نفسہا پر دلالت نہ کرے، یعنی ایسے معنی پر دلالت نہ کرے جو معنی خود اس کے اندر ہے، بلکہ ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی غیر کے اندر ہے، اور جو معنی اس غیر کے اندر ہے اس غیر کو ملانے کی ضرورت ہو اس کی طرف۔ یہ ثانی کیا ہے؟ حرف ہے، جیسے کہ من ہے اور الہ ہے، من ہے اور الہ ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں شرح میعت و عامل میں کہ من ابتدائے غایت کے لیے آتا ہے اور الہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، اور ابتدا کی دو قسمیں ہیں، آگے پڑھیں گے آپ، ابتدائے کلی اور ابتدائے جزئی۔ اسی طرح سے انتہا کی بھی دو قسمیں ہیں، انتہائی کلی اور انتہائی جزئی۔ من کا جو معنی ہے وہ ابتدائے کلی نہیں ہے، ابتدائے جزئی ہے۔ الہ کا جو معنی ہے وہ انتہائی کلی نہیں، انتہائی جزئی ہے۔ اور جب من کا معنی ابتدائے کلی ہے تو اس چیز کا ذکر کرنا ضروری ہوگا، اس متعین جزئی کا ذکر کرنا ضروری ہوگا جس چیز سے کسی چیز کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے الہ میں انتہائی غایت، یہ انتہا جزئی ہے تو اس جزئی کا ذکر کرنا ضروری ہوگا جس پر الہ کی دلالت ہو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں فَإِنَّهُمَا يَحْتَاجَانِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى مَعْنِيَيْهِمَا، اس لیے کہ یہ دونوں یعنی من اور الہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں محتاج ہیں۔ یہ معنی کیا ہے ان کا؟ عن الابتداء والانتہا، یعنی ابتدا اور انتہا۔ اب ترجمہ یہ ہو گیا کہ یہ اپنے معنی یعنی ابتدا اور انتہا پر دلالت کرنے کے لیے دوسرے کلمے کی طرف محتاج ہیں۔ مثلا بصرہ کے محتاج ہیں، کوفہ کے محتاج ہیں۔ تمہارے قول سرت من البصرۃ الی الکوفہ میں کہ میں نے بصرہ سے لے کر کوفہ تک سیر کی، من بتا رہا ہے کہ سیر کی ابتدائی غایت بصرہ ہے اور سیر کی انتہائی غایت کوفہ ہے، لیکن یہ ابتدائی غایت یا انتہائی غایت بنا بصرہ یا کوفہ جیسے اسما کے ذکر کے نہیں ہو سکتی۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَ هَذَا الْقِسْمِ، یہاں سے حرف کو آخر حرف کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ کا بیان کر رہے ہیں۔ اس قسم کا یعنی قسم ثانی کا جو معنی فی نفسہا پر دلالت نہیں کرتا، حرف نام رکھا جاتا ہے۔ کیوں حرف نام رکھا جاتا ہے؟ کیا مناسبت ہے اسم میں اور مسمہ میں؟ کہتے ہیں حرف لغت میں طرف کو کہتے ہیں، یعنی کنارے کو۔ حرف لغت میں طرف کو کہتے ہیں، اور حرف بھی طرف میں ہوتا ہے، حرف بھی ایک کنارے ہوتا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ حرف کنارے میں ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کبھی حرف جملے کے بیچ میں ہوتا ہے، جیسے ہم کہیں زید فی الدار تو زید ہے مبتدا اور فی الدار ہے خبر، زید ایک اسم، دار ایک اسم، اور فی اس کے بیچ میں ہے، کہاں طرف میں ہے؟ تو کیسے ہمیشہ طرف میں ہوتا ہے؟ کہتے طرف سے مراد کا نعرہ مت لیجئے، طرف سے مراد جانب ہے، اور جانب کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسم اور فعل کے طرف مقابل میں ہوتا ہے، کہ اسم اور فعل یہ دونوں کلمے ایسے ہیں جو معنی فی نفسہا پہ دلالت کرتے ہیں، اور حرف اکیلے ایک طرف جو معنی فی نفسہا پہ دلالت نہیں کرتا۔ یا یوں کہیے حیث یقعان عمدتاً فی الکلام وہو لا یقع عمدتاً فی، کہ اسم اور فعل دونوں کے دونوں کلام میں عمدہ واقع ہوتے ہیں، یعنی مسند الیہ بنتے ہیں یا مسند بنتے ہیں۔ جس مسند اور مسند الیہ پر کسی کلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے وَهُوَ لَا يَقَعُ عُمْدَةً فِيهِ، اور حرف کلام کے اندر عمدہ نہیں واقع ہوتا۔ عمدہ واقع نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ
کلام کی اس پر بنیاد نہیں ہوتی، نہ وہ مسند بنتا ہے نہ مسند الیہ بنتا ہے۔ کما تعرف ہو، جیسا کہ عنقریب آپ کو اس بات کی معرفت ہوگی۔ اور قسم اول ہے کیا؟ اس قسم اول وہ کلمہ ہے جو معنی فی نفسہا پر دلالت کرے، یعنی ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی بذات خود اس کے اندر ہے، اور اس معنی کو سمجھنے کے لیے، یا وہ معنی اپنے سمجھے جانے کے لیے اپنی طرف کسی دوسرے کے انضمام کا محتاج نہیں ہے۔ ایسے کلمے کی صفت یا تو یہ ہوگی کہ وہ معنی جس معنی پر جو معنی مدلول ہے، بنفسہا مدلول ہے کلمے کا۔ کیسے مدلول ہے؟ فی الفہم انہا، کلمہ سے اور فہم میں، دو چیزوں پہ غور کرنا ہے آپ کو۔ کہتے ہیں کہ وہ معنی مقترن ہو فہم میں، وہ معنی مقترن ہو فہم میں۔ یہ شق چل رہی ہے فعل کی تعریف کی، تو وہ معنی فہم میں مقترن ہو۔ اگر واقعے کے اعتبار سے کہیں اقتران ہو تو اس اقتران کا اس قسم میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مارنا، کھانا، آنا، جانا، عقل، ضرب، ذہاب، رجوع، یہ سارے مصدر ہیں۔ آنا جب بھی پایا جائے گا تو کسی زمانے میں پایا جائے گا، جانا جب بھی پایا جائے گا کسی زمانے میں پایا جائے گا، کھانا جب بھی پایا جائے گا زمانے میں پایا جائے گا۔ تو کھانے کا واقعی وجود اپنے تحقق کے اعتبار سے تو زمانے سے مقترن ہوگا کہ جب پایا جائے گا تو زمانے ہی میں پایا جائے گا، لیکن مصدر کے لفظ سے یہ معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مصدر سے مفہوم نہیں ہو رہا یہ معنی، یہ تو واقعے کے اعتبار سے معنی ہے۔ پھر انہا اسی کلمے سے معنی سمجھ میں آئے۔ اگر کسی اور سے کلمہ کے اندر کوئی زمانہ سمجھ میں آ جائے تو اس اقتران کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہم کہیں زید ضارب ہم سے، زید کل گزشتہ مارنے والا ہے، تو ضارب کا جو زمانہ، ضارب سے زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے، مگر ضارب سے لفظ ضارب سے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہاں پر ضرب کا جو معنی زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے وہ الگ سے ایک لفظ ہے ام سے، اس کی بنیاد پر سمجھ میں آنا چاہیے۔ یہاں جس زمانے سے جس اقتران کی بات ہے وہ اقتران ہے زمانے کا جو خود لفظ کا معنی اس سے مقترن ہو، نہ کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے لفظ کا معنی دوسرے لفظ سے وہ زمانہ سمجھ میں آئے۔ تو کہتے ہیں کہ یا اس کی صفت ہوگی کہ فہم میں اس کلمے سے تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ سمجھ میں آئے، یعنی ماضی سمجھ میں آئے اور حال سمجھ میں آئے اور استقبال سمجھ میں آئے، یعنی وہ معنی جب سمجھا جائے کلمے سے تو تینوں کلمے کا وہ معنی جس پر کلمے کی دلالت ہو رہی ہے، وہ معنی جب سمجھا جائے تو تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی اسی معنی سے متصل ہو کر نیز سمجھا جائے۔ یا اس کلمے کی صفت یہ ہوگی کہ اس کا معنی فہم میں کلمے سے، فہم سے کیا مراد ہے اور انہا کیوں کہا گیا ہے ہم بتا چکے۔ واقعے کے اعتبار سے مصدر بھی زمانے سے مقترن ہوتا ہے، اور کلمے کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ لے آئیے تو زمانہ سمجھا جا سکتا ہے اس کا لفظ کا، لیکن وہ اس سے نہیں سمجھا گیا، دوسرے سے سمجھا گیا، تو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک سے مقترن نہ ہو۔ ثانی یعنی وہ کلمہ جو معنی فی نفسہا پر دلالت کرتا ہے لیکن اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے مقترن نہیں ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ اسم بنا کس سے ہے؟ اسم بنا ہے سموون سے، سما یسمو، سموون
جیسے علا یالو علوون، ویسی ہے سما یسمو سمون، جو علو کا معنی ہے وہی سمو کا معنی ہے، رفعت اور بلندی۔ اسم کو اسم کیوں کہا جاتا ہے؟ لاستعلائہ علی اخوئی، کیونکہ اپنے اخوین پر اسم بھی بلند ہوتا ہے۔ بلند ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حیث یترکب منہ وحدہ الکلام دون اخوہ، کہ تنہا اسم سے کلام مرکب ہو جاتا ہے، فعل اور حرف سے مرکب نہیں ہوتا، کیونکہ تنہا اسم ہوگا دو، ایک مسند الیہ بن جائے گا، ایک مسند بن جائے گا، کلام کا تحقق ہو جائے گا، لیکن اگر دو فعل ہو تو نہیں بنے گا، کیونکہ فعل خالی مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا ہے، اور حرف کچھ بھی نہیں ہوتا، تو جملے کا دونوں جز حرف میں مفقود ہے اور فعل میں ایک مفقود ہے، یعنی مسند الیہ۔ تو دونوں قسموں پر اس معاملے میں وہ بلند ہے کہ اکیلے اسم سے جملہ اور کلام بن جاتے ہیں۔ وقیل من الوسم، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ وسم سے مشتق ہے، اسم سے نہیں، وہ وسم سے مشتق ہے، اور وسم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علامت۔ پھر کیوں اسم کا نام اسم رکھا گیا؟ اس لیے کہ بھئی اسم بھی اپنے مسمى پر، یعنی جس کا نام ہوتا ہے اس پر علامت ہوتا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اور قسم اول یعنی وہ کلمہ جو معنی فی نفسہا پر دلالت کرتا ہے اور اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک سے مقترن ہوتا ہے، اس کا نام فعل رکھا جاتا ہے۔ فعل کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ فعل جو ہوتا ہے نا، فعل لغوی یعنی مصدر پر مشتمل ہوتا ہے، تو تسمیت الکل بے اسم الجز کے بطور فعل کا نام فعل رکھا گیا، کیونکہ جو فعل اصطلاحی ہوتا ہے اس کے تین معنی ہوتے ہیں۔ نمبر ایک معنی مصدری، وہی فعل لغوی ہے۔ نمبر دو نسبت الی فاعل ما، کہ فاعل کے بغیر کسی فعل کے وجود کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر تین اقتراب بالزمان، یہی تو وہ فصل ہے جس کی بنیاد پر فعل اسم سے ممتاز ہوتا ہے۔ تو تین معنی کا مجموعہ ہے فعل، معنی مصدری کا جو لغوی ہے، اور نسبت الی فاعل ما کا، اور اقتران بالزمان کا۔ تو چونکہ یہ فعل اصطلاحی اپنے معنی کے ایک جز یعنی معنی مصدری جو فعل لغوی ہے اس پر مشتمل ہے، تو تسمیت الکل بے اسم الجز کے بطور فعل کا نام فعل رکھ دیا گیا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل